ہر ایک کے لیے ایک طرف ہے، وہ موالیہا جس کی طرف رجوع کرتا ہے، فاستبقوا الخیرات بس تم نیکیوں کی طرف دوڑو، اینما تکون تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یاد بکم اللہ جمیعا تم سب کو اللہ سمیٹ کر لے آئے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام اور جہاں سے آپ نکلے تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کیا کریں، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ اور آپ کے رب کی طرف سے یہی حق بھی ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تمہارے کام سے غافل نہیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلے تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کیا کریں، وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ اور تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شطرا اور تم اپنا منہ اس کی طرف کیا کرو، اللہ یکون للناس علیکم حجہ تاکہ تم پر کوئی الزام نہ رہے، الا الذین ظلموا منہم مگر ان میں سے جو ہٹ درم ہے، فلا تخشوہم تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی اور ہم سے ہی ڈرتے رہا کرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم راہ پاؤ، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا جو ہماری آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیکم اور تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور تمہیں کتاب و دانائی سکھاتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، فاذکرونی اذکرکم بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا ولا تکفرون اور میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ یہ جو آیات ابھی جن کا ترجمہ کیا گیا ہے، ان آیات کا موضوع بھی تحویل قبلہ اور خصوصی طور پر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اہل یہود کو کیا تکلیف ہے جب ہر قوم کے لیے ایک قبلہ ہے۔ اہل یہود نے یہ اعتراض کیا اور آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اللہ یہی آپ سے حکم فرما رہے ہیں کہ تم اپنے چہرے کو مسجد حرام کی ہی طرف پھیرو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تمہارے کام سے غافل نہیں۔ اگلی آیت میں پھر اسی حکم کو دہرایا جا رہا ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ آپ جہاں کہیں سے نکلیں، یعنی آپ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، مکہ میں ہوں، مدینہ میں ہوں، جس طرف بھی ہوں، آپ نے ہر حال میں اپنے منہ کو مسجد حرام کی ہی طرف کرنا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اور پھر ارشاد فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ تم اپنا قبلہ پھر اسی کی طرف کرو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی الزام نہ رہے۔ کیا مطلب کہ یہ نہ کہے کہ اپنے قبلے سے پھر گئے، اللہ کا حکم آ گیا، اب اس میں وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مگر ان میں سے جو ہٹ درم ہے، یعنی یقیناً وہ یہود ہیں جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جناب یہ تحویل قبلہ کیوں ہوا، تو اللہ فرما رہے ہیں ان ظالموں کی بات میں مت آؤ، اور پھر ارشاد فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي اور تم ان سے مت ڈرو، ان کی باتوں سے مت ڈرو، ان کے شکوک و شبہات سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِي اور ہم سے ہی ڈرتے رہو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اور ہم نے جو تمہارا نے یہ قبلہ مقرر کیا ہے، یہ ہم نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم راہ پاؤ۔ یعنی بہت سی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہاری خواہش پر اور اپنے حکم کو پورا کرتے ہوئے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا۔ یہ ایسی نعمت ہے جیسے دین اسلام کی تکمیل بھی ایک نعمت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے آج کے دن اپنی نعمت کو تم پر مکمل کیا۔ اسی طرح قبلے کا بدلنا بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، لہذا اس نعمت کی قدردانی کرو اور اس سے راہ پاؤ، اس سے ہدایت حاصل کرو۔ اور پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں
جیسے تحویل قبلہ ایک نعمت ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم میں مبعوث کیا جانا بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تم ہی میں سے، یعنی ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت تم میں فرمائی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تحویل قبلہ بھی ایک نعمت ہے، قبلے کا مقرر کرنا بھی ایک نعمت ہے، بیت اللہ کی طرف قبلے کا تعین کرنا بھی ایک نعمت ہے۔ یہ ایسی ہی نعمت ہے کما، جیسے تشبیہ دی جا رہی ہے، ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کے وہ 4 کام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت بھی فرمائے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں حضرت دونوں میں مناسبت دیکھیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرما رہے ہیں تو چند دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہیں، ان میں سے ایک دعا ربنا وابعث فیہم رسولا، اور پھر یہی 4 منصب نبوت بیان کیے، جو نبی علیہ السلام کی ذمہ داریاں ہیں ان کو بیان فرمایا۔ اور یہاں پر بھی اللہ رب العزت قبلے کے تعین کے بعد اپنی نعمت کو جو قبلے کے تعین کے ساتھ مکمل فرما رہے ہیں، یہ ایسی ہی نعمت ہے جیسی نعمت کی دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اس سے قبل کی تھی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا، یعنی وہ تمہاری ہی جنس سے ہے، تمہاری ہی قوم سے ہے، اور کام اس کے وہی یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے یعنی قرآن مجید، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے یعنی شرک کی گندگی سے، گناہوں کی آلودگی سے تمہیں پاک و صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اسی طرح تمہیں کتاب و دانائی سکھاتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید کی تعلیم، اور حکمت سے مراد حکمت جو مومن کا متاع گم شدہ متاع ہے، یہاں حکمت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو حکمت سے بھرے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اس نے تمہیں وہ سکھلایا جس کا تم جانتے نہیں تھے، کہ تمہیں حرام حلال کی تمیز، جائز ناجائز کا فرق، کیا چیز درست کیا چیز غلط، اس کے بارے میں تمہیں خوب تعلیم فرما دی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب تمہارا کیا کام، ایک تحویل قبلہ کی نعمت کو بیان فرمایا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اب تم کیا کرو، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی اللہ رب العزت کا ذکر کسی حال میں بھی نہ چھوڑو، جواباً اللہ تعالیٰ بھی تمہیں کسی حال میں بھولیں گے نہیں۔ تم اپنے رب کو یاد رکھو گے، اللہ تمہیں اپنی نعمتوں کے نچھاور کرنے کے ساتھ یاد رکھے گا، اور تم اپنے رب کو زمین پہ بیٹھ کے یاد کرو گے، تمہارا رب اس سے بہتر مطلب فرشتوں میں تمہارے تذکرے کرے گا۔ تو یہ اس سے بڑھ کر اللہ کی یاد کرنا کیا ہوگا کہ تم زمین پہ یاد کر رہے ہو، اللہ عرش پہ یاد کر رہا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي، ہم نے جو تم پہ نعمتیں کی، پہلی نعمت جس کو اللہ نے فرمایا پیچھے آیت نمبر 150 میں، لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، کہ ہم نے قبلے کو مقرر کر کے تمہاری نعمت تم پر نعمت کی، اور دوسری نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں پر شکر گزار بھی بن جاؤ، اللہ کا شکر بھی ادا کرو، وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کسی بھی حال میں میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات مبارکہ کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی المرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد